کے اس زمانے کے مطابق، آج کے اس وسائل کے مطابق لوگوں تک حق کو وہ ظاہر کر کے روشن کر کے لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی میں ہماری کوشش ہے، نجف میڈیا ٹیم مختلف مہمانوں کو مختلف خطوں سے اور مختلف جگہوں سے دعوت دے کر آن لائن براہ راست اپنے ناظرین تک حقیقت پر مبنی تجزیہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آج ہمارے ساتھ انتہائی دو معزز مہمان جو ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور جناب ایک جو کہ ایران سے براہ راست ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن جڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جناب محمد بشیر دولتی صاحب، جو کہ محقق بھی ہیں اور محرر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں، اور انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں حالت پہ، اور یقیناً بہت آپ ایک علمی شخصیت بھی ہے، اور حوزہ قم کے اندر یقیناً ایک طرح سے آپ کا ایک علمی مقام بھی ہے، اور یقیناً آپ کے تحریر بھی لوگ ملاحظہ کرتے ہیں، اور آپ ہمیشہ تحقیق پسند آپ کی شخصیت کا پہلو ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے وقت نکال کر تشریف لائے، آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ میں پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور آپ پی ایچ ڈی بھی کر انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور فکری طور پر یقیناً ایک آئیڈیالوجی طور پر آپ بہت ہی سالم فکر اور بہت ہی خوبصورت انداز میں حق و حقیقت کے بیان کو آپ پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ جناب محمد بشیر جناب محمد شریف نفیس صاحب، کہ آپ کو بھی ہم اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکال کر تشریف لائے اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم آپ سے استفادہ کر سکیں۔ تو ہم پروگرام کو انشاءاللہ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، اور چونکہ جناب محمد بشیر دولتی صاحب اس وقت ایران میں عینی شاہد بھی ہیں، آپ حالات کو اس وقت براہ راست مباشرتاً دیکھ بھی رہے ہیں، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور پوری عالمی میڈیا پہ بھی یہ جنگ جو ہے بحث میں زیر تذکرہ ہے، اور ہر کوئی اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس سے حقیقت کو چھان کے نکالنا یقیناً بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اب اس سے کیا حقیقت ہے، کیا فیک ہے، کیا حقیقت پہ مبنی ہے، تو ان کو سمجھنا تھوڑا سا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ اگر آپ خود اس وقت براہ راست ان حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ اس وقت ایران کے اندر مباشرتاً دیکھ رہے ہیں اور عالمی میڈیا پر جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، ان میں کیا مطابقت ہے، یا اس میں کوئی دوری ہے، یا وہ کچھ حقائق جو ابھی بھی لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، یا لوگوں تک حقیقت وہ صحیح چہرہ اس وقت ایران کا نہیں پہنچ رہا؟ اگر آپ اس حوالے سے بتا سکیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ سب سے پہلے تو میں نجف میڈیا کی پوری ٹیم کا تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر آن لائن یہ نشست آپ لوگوں نے رکھی ہے، اور بندے ناچیز کو بھی اس میں گفتگو کرنے کا آپ نے موقع بخشا، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ یقیناً اس وقت جو جنگی صورتحال ہے، پوری عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا ہر جگہ اس جنگ کا جو ہے نا وہ تذکرہ موجود ہے، اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اس وقت جنگی جو صورتحال ہے وہ عالمی میڈیا میں اور یہاں کے زمینی حقائق میں جو ہے نا وہ کتنا فرق ہے، اور یہاں زمینی حقائق کیا ہے، تو اس بارے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً عالمی میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی اس جنگ کو فقط دنیاوی جنگ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے جنگ میں سب کچھ جو ہے نا وہ جائز ہے، وہ جس طریقے سے جیسے چاہیں جس طرح سے ماریں، جو بھی اسلحہ استعمال کریں، جس جگہ پر بھی ماریں، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران اس وقت دنیاوی جنگ جو ہے نا وہ نہیں لڑ رہا، بلکہ ایک اسلامی جنگ جسے ہم اور آپ جو ہیں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کسی زمانے میں، اسے ہم اور آپ اس وقت پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جنگ اسلامی نگاہ سے جب جنگ لڑی جاتی ہے تو وہ کیسے لڑی جاتی ہے۔ مثلاً
इस वक्त अमेरिका ने और इसराइल ने तकरीबन 600 के करीब जो है ना स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और हिलाल अहमर के सेंटर्स जो है इनको डायरेक्ट हिट किया और इन जंग का आगाज ही जो है ना 150 स्कूल के मासूम के बच्चों और बच्चों से उनके जो है ना शहादत से और उन पर हमलों से उन्होंने इस जंग का आगाज किया है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं ईरान क्या कर रहा है, ईरान यहाँ पर जो इस्लामी कवानीन है, जो इंसानी अकदार हैं, उनकी पासदारी करते हुए ईरान जो है वो जवाबी हमला करता है। मसलन इस बात को हमें ज्यादातर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर उठाने की जरूरत है। मसलन जब दूसरी तरफ से अमेरिका और इसराइल जो हैं वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो गैस के जो जगह है खास जो है प्लांट्स हैं या जो बिजली गर्ज है या बिजली के इससे मखसूस जो है ना जगह है वहाँ पर हिट करता है, हमले करते हैं, तो उसके बाद ईरान जवाब देते हैं कि जैसे तुम लोगों ने इन जगहों पे हमले किए अब हम भी हमला करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि तुम जो ना इन जगहों पर हमला न करें और हमारी तरफ से कोई हमला हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अमली मैदान में देखा जाए तो इस चीज को हमें अहमियत देने की जरूरत है और माशरे में बयान देने की जरूरत है। और अभी तक हम मगरबी मीडिया, खुद ईरान इंटरनेशनल और इसराइली मीडिया पर कहीं पे भी हम ये नहीं देख सकते कि उन्होंने कोई ये दावा किया हो अपनी तरफ से कि भाई ईरान ने जो हमारे स्कूल पे मारे, हॉस्पिटल्स पर मारे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लिहाजा हमें इस चीज को जो है ना बयान करने की जरूरत है। और दूसरी चीज जो दुनिया पे और मीडिया पे आने की जरूरत है वो ये कि यहाँ पर अवाम जो है बिल्कुल मुतमईन है, एक इत्मीनान बख्श जिंदगी बसर कर रहे हैं। जबकि जंग की जो बात है और तंगे हुर्मुज़ को बंद करने की जब बात निकली है तो आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई और मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है, और एक अफरा तफरी की जो है ना सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन अमली मैदान में आप यकीन करें यहाँ ईरान के अंदर इसे इत्मीनान और सुकून का माहौल है, किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी, जो मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनूश है उसके की कमी या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुए हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ भी नहीं है। और यहाँ के अवाम जो है ना पुरजोश है और इस्तिकामत के साथ जो है ना वो आलम इस्तिकबार से, आलम इस्तेमार से जो है ना जंग करने और ता आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए जो है ना यहाँ पर लोग आहद करते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल में हमें मीडिया पर बयान करने की जरूरत है। बहुत खूब, आपने इंतहाई दो बुनियादी नुकात जो आपने अर्ज किए हैं कि बयान किया। ये अभी तक मैं यकीन करूँ किसी प्लेटफॉर्म पे इस हवाले से तस्करा बहुत कम ही देखने को मिला है कि एक तो ये कि ये जो जंगी हालात में दुश्मन जिन जंगी उसूलों पे जंग कर रहा है वो ये है कि दरिंदगी है और जहाँ पे जिनका जी करता है हमला करता है और कोई उसूल नहीं है, कोई जंगी उसूल उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलता। जबकि दूसरी तरफ ईरान है जो इस्लामी उसूलों पे जंग कर रहा है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। अगर ईरान करने पे आए और इस दरिंदगी पे उतर आए जो इस वक्त दुश्मन दिखा रहा है तो यकीनन फिर ईरान उससे भी जबरदस्त उनको जवाब दे सकता है। लेकिन उसूल जैसे आपने बयान किया कि ये उसूल है जो जिसकी वजह से ईरान अभी भी वो उस दुश्मन को दुश्मन की जबान में जवाब नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये कि आप आवाम के हवाले से बयान करने की बहुत मुतमईन है। यकीनन ये दो नुकात जो है इस वक्त मीडिया पे हमें तस्करा और बयान करने की ज़रूरत है। और यही जैसे आपने यकीनन ये दो ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर हमने बयान किया। अगर दूसरी तरफ हम अगर मैं जनाब मोहम्मद बशीर शरीफ नफ़ीस साहिब से अगर मैं पूछूं कि अगर इस वक्त जो है पाकिस्तान चूँकि एक तो हमसाया मुल्क है और दूसरे तौर पर नज़रियाती भी एक रिश्ता है और अगर हम इस जंग को उस पाकिस्तान के माशरे की निस्बत देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान पे वो कौन सी नुमायाँ असरात इस वक्त इस जंग की हालत की वजह से, इस जंग की वजह से मुरतब हो रहे हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। और कौन से जो है असरात और मुतवक्के हैं, खुसूसन अगर आप उसको इसमें बयान करें कि माशी तौर पर, फ़िक्री तौर पर और सिक्योरिटी या इक़्तिसादी तौर पर अगर कौन से असरात इस वक्त मुरतब हो रहे हैं, अगर इसको थोड़े से वजाहत के साथ बयान कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی برادرم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے پلیٹ فارم پر مجھے موقع دیا، اور اسی طرح آپ کا نجف میڈیا جو ہے ہمارے برادران زحمت کر رہے ہیں، بہت بہترین ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا جو ہے پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا. اور اس کے علاوہ میرے فاضل برادر مجھ سے پہلے بہت بہترین انداز میں زمینی حقائق اور بہت ہی واقعاً ایسا ہی تجزیہ ہونا چاہیے. جی 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 الحمد للہ ہم دیکھ رہے ہیں اس جنگ کو جس طرح انہوں نے بیان فرمایا، یہ ایک ظاہری، جس طرح باقی دنیا کی باقی جو حکومتیں یا جو ممالک لڑتے ہیں، جی جی اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہے. یہ یوں سمجھے کہ بالکل ایک اسلام اور کفر کی جنگ ہے، ان کے درمیان جنگ ہے. بہرحال میں اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. آپ نے آخر میں فرمایا کہ مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے ایک نظریاتی ملک پاکستان بھی ہے، الحمدللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بے بنا ہے. شک بے شک بے شک. تو اس ملک میں اس جنگ کے کیا اثرات، خاص طور پر معاشی طور پر اس کے کیا اثرات ہیں، اور جی 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 فکری طور پر یہ سب بڑا سلاٹ ہے. جی فکری طور پر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے اوپر اس جنگ کے کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں، اور آخر میں سیکیورٹی کے حوالے سے یہ دو جی تین جی جی پوائنٹ ہمیں بہت اچھے ریز کیے. انشاءاللہ میں ان تینوں پر تھوڑی سی مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو معاشی طور پر کہیں تو جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آج بہت بڑی خبر اس وقت پاکستان کی میڈیا میں پھیل رہی ہے توانائی کے جو وسائل ہیں اس کے حوالے سے. جی پیٹرول جی یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 500 کے قریب، 450 500 کے قریب چلا گیا، اور اس طرح ڈیزل کی قیمتیں الٹیمیٹلی، جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پاکستان کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، جب توانائی کی جو کے وسائل ہیں ان کی قیمتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی باقی ساری چیزوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. یقیناً پاکستان کے اندر مہنگائی پہلے سے جو موجود ہے، اب اس کو کئی گنا یعنی مزید اس میں اضافہ ہوگا. اور بلکہ آج ہی میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں، اس سے پہلے جی پاکستان کا ایک طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس یا امیر طبقہ کہتے تھے. جی جی وہ جی ایک اپنا فرض اگر پوری آبادی کا 10% کہیں، 15% کہیں، وہ امیر طبقہ کہلاتا تھا. اور صحیح. پھر کوئی 30% یا 40% لوگ ایسے تھے جو غریب طبقہ کہلاتے ہیں، جی جو جی خط غربت ہیں. اور پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ مڈل کلاس ہم جس کو کہتے ہیں، یا درمیانی طبقہ، متوسط طبقہ کہتے ہیں. لیکن آج میں میڈیا میں سن رہا تھا کہ اب پاکستان میں کوئی وہ متوسط طبقہ نہیں رہا. یا آپ کے پاس وہیں 10% امیر طبقہ ہے، یا جی پھر جی 90% آپ کے سارے غریب طبقہ ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے صحیح تو یہ صحیح. بات توانائی کے بحران کی وجہ سے باقی ساری چیزوں کے اوپر بہت امپیکٹ پڑا ہے، بہت اثر پڑا ہے. یعنی یہاں پر وہ جو حالت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی صرف اسی یعنی ٹاپک پر اگر بات کرنے کو ملے تو پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جو معاشی طور پر کتنے اثرات اس جنگ کے پڑے ہیں. یقیناً جب توانائی کی ان چیزوں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں تو باقی ساری چیزوں کے اوپر کوئی ایک چیز ایسی نہیں رہتی ہے جس کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو جائے. لہٰذا یہ صحیح. بہت بڑا بحران ہے. ہماری دعا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے اور کسی نتیجے پہ پہنچ کر ختم ہو جائے، اور یہ جو پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں اس طرح معاشی مشکلات جو منڈلا رہی ہیں، یہ جلد از جلد ختم ہوا. ورنہ پاکستان کے اندر کافی مشکلات بہرحال عام طور پر عام لوگوں کے لیے، ایلیٹ کلاس کے تو خیر نہیں ہے، لیکن باقی جی جو جی عام عوام ہیں اس کے لیے بہت مشکلات ابھی آئی ہیں اور مزید بہت تیزی سے آنے والی ہیں. جی جی اور سب سے بڑا سلاٹ جو آج میں اس جواب میں کہنا چاہوں گا، فکری طور پر میں بہت مطمئن، بہت اطمینان قلب کے ساتھ اور بہت ہی خوشحالی کے ساتھ اس جی جنگ کے اثرات کو میں دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب مقام معظم رہبری شہید ہو گئے، آپ نے شہادت کا درجہ پایا، تو جس طرح آپ کا وجود بابرکت آپ کی زندگی میں بہت ہی برکت اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق، محبت و یگانگت اور ایک روحانیت کی علامت سمجھی جاتی تھی، جی جی آپ کی شہادت نے وہ اثر کیا. شاید آپ کی زندگی نے بھی شاید اتنا اثر نہیں کیا ہوگا. میں جسارت کر کے کہہ رہا ہوں کہ آقا کی صحیح. شہادت، آپ اس ملکوت اعلیٰ میں جب پیوست ہو گئے تو آپ کی جی شہادت میں خاص طور پر پاکستان کے معاشرے کے سینیریو کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہاں پر شاید ہی کوئی 1-2% ایسے تکفیری طبقے یا بہت ہی گمراہ طبقے اگر رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ادروائز پاکستان کے ہر طبقے فکر پر، ایون جو ہم جن کو ملحد کہتے تھے یا جن جی جوانوں کا ہم لادین کہتے تھے، دین سے تعلق نہیں، میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دینی سبجیکٹ میں خاص انٹرسٹ، نہ صرف انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے بلکہ مخالفت کرتے نظر آتے تھے، لیکن آقا کی شہادت نے ان کی ذہنیت میں بھی بہت تبدیلی لائی ہے، 180 درجے کی تبدیلی آئی ہے. تو ایک بہترین پیغام وہاں سے ملا ہے، اتحاد و اتفاق تمام مسلمانوں کے درمیان. بہت بڑے بڑے صحیح. علماء وہ عام طور پر ان موضوعات پر بات نہیں کرتے تھے،
لیکن اب آقا کی شہادت کے بعد اسلامی اتحاد، اسلامی وحدت، اسلامی طاقت کے بارے میں اور ایران کے بارے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی اگر 25 کروڑ ہے تو پونے 25 کروڑ کہوں یا 24.5 کروڑ سے بھی اوپر کی آبادی ایسی ہے جو اس وقت فکری طور پر اور قلبی لحاظ سے وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور جو ظالم ہیں، ظالم حکومتوں کے مخالف ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بہترین فضا دیکھنے کو ملی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں اس جنگ میں باقی دنیا تو ایک مادی وسائل کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہیں کہ بھائی جو سپر پاور ہے، جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس جدید جو ہے جہاز ہے، جدید وہ جو وسائل ہیں. لیکن اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ مادی وسائل کی حیثیت زیادہ نہیں رہتی ہے اگر انسان اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین کے ساتھ لڑتا ہے. تو ایران بظاہر ایسا ملک جو 40 سالوں سے سینکشن کے اندر ہے، پابندیاں ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ 40 سال کے اندر اس ملک کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی شاید صحیح سے نہیں ملتی ہوں کیونکہ ان کا کوئی کاروبار نہیں چلتا، سب چیزوں پر پابندی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پچھلے 1.5 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 5 ہفتے تو گزر گئے، ان 5 مہینوں سے یعنی ایسا جواب دیا ہے، دانت کھٹے ہو گئے ہیں. ابھی امریکہ اور اسرائیل بالکل جتنے بھی ہماری ہیں ان سب کو ایک ساتھ ایسا مضبوط جواب دیا ہے، یعنی اس جواب کو دیکھ کر ہمارا دل واہ واہ ہو جاتا ہے. خیر شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادتیں ہو جاتی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جو جواب جس طرح دیا جا رہا ہے یہ صرف ہم بحیثیت مسلمان ہمیں نہیں بلکہ تمام روئے زمین پر جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے ممالک ہیں، ان سب کے لیے ایک حوصلہ بڑھایا ہے. لوگ سمجھتے ہیں امریکہ ناقابل جو ہے شکست ہے، شکست ہے، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا ہے. لیکن اس مظاہرین نے بتا دیا ہے کہ 40 سالوں میں سنکشن کے درمیان ایک پڑا ہوا ایک ملک اتنا پاورفل جواب دے سکتا ہے تو باقی کوئی بھی اس کو دے سکتا ہے. یہ ایک ظاہری ہے، لیکن اس سے بھی یعنی روحانی طور پر یہ جنگ جو ہے ہم سنا کرتے تھے غزوات کے بارے میں، رسول اللہ کے غزوات کے بارے میں، کربلا کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے اور پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے. لیکن آج اس جنگ نے ہمیں دکھایا ہے. میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو بہت محظوظ ہوتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت دی ہے، اصحاب کو فرماتے تھے کہ اگر کم ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ پر ایمان رکھ کر اگر آپ لڑتے ہیں تو آپ یقیناً غالب آئیں گے. ہم نے پڑھا تھا، ہم نے سنا تھا، لیکن اب غالب آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کربلا کے منظر کو ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج جب ایران کے شہداء کی معاون کا وہ جذبہ ایمانی دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد جن کا ذکر سن کر معاون کے دل میں یہ اثر ہے، کربلا کے معاون کے دل پر یہ اثر ہے کہ اپنے 8 بچوں کو شہید کرنے کے بعد بھی رونے دھونے تو دور کی بات بلکہ شہادت کی مبارکبادی دے رہی ہیں. اگر کوئی سائڈ میں کوئی رو رہا ہے تو اس کو واپس کرا رہی ہیں. انہیں دیکھ کر پھر ہمیں حقیقت میں کربلا سمجھ میں آتی ہے کہ کربلا کی مائیں رونے دھونے والی، گریہ و گزاری کرنے والی مائیں نہیں تھیں، بلکہ کربلا کی مائیں وہ تھی جو یعنی شب عاشور اپنے بچوں کے سروں پر کنگھی پھیر رہی تھی اور ان کو لوری سنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ صبح سب سے پہلے آپ نے امام حسین کے قدموں میں جا کر آپ نے قربانی دی ہے. کربلا بھی ہمیں اور آخر میں دوسرا عرض کروں گا، سیکیورٹی بھی یقیناً میں کہوں گا ایک جملہ عرض کر کے میں آگے نکل جاتا ہوں کہ پوری دنیا کو، بالخصوص اسلامی دنیا کو، ایران کا اور حزب اللہ اور اس جیسی مجاہد تنظیموں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اب تک یعنی اسرائیل اور امریکہ کے ان ناپاک عزائم کو باقی ممالک تک پہنچنے میں، باقی ممالک اور باقی خطوں تک پہنچنے سے روکے رکھا ہے. آج تک حزب اللہ اور اسی مقاومت اسلامی نے، اسی ایرانی انقلاب اسلامی نے باقی ممالک کو محفوظ رکھا ہے. اسی طرح وطن عزیز پاکستان اگرچہ الحمدللہ بہت حوالوں سے مضبوط ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اسلامی جمہوریہ ایران کو کچھ ہوتا ہے یا اسلامی جمہوریہ ایران اگر دب جاتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ یہیں پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو بند سمجھے، ایک قسم کا بند ہے، ایک باڑ ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد آپ پوری دنیا پر، خاص طور پر پاکستان جیسے اسٹریٹجک حوالے سے جو پولیٹیکل حوالے سے اہمیت کا حامل ملک کے اوپر یعنی کوئی وقت نہیں لگائیں گے یہاں تک آنے میں. لہٰذا ہماری دعائیں ہیں اور ہماری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے مجاہدین کو یقیناً جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ سیکورٹی حوالے سے تو یہ ایک طرح سے آخری بیریل ہے. اگر اس کو یہ امریکہ بلاک اگر کراس کرتا ہے تو پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ، ایک تھریٹ ہے. تو یقیناً دوسری طرف فائنینشلی طور پر پاکستان آلریڈی ایک گرا ہوا ہے، تو اس کو مزید اس جنگ نے ایک جھٹکا اور دیا ہے. تو یقیناً اس وقت معاشی طور پر ایک ہمیں دیکھنے، لیکن جس طرح آپ نے اس وضاحت میں بیان کیا کہ فکری طور پر انتہائی قابل اطمینان اثرات ہے، یقیناً جو ہے یہ قابل
رشک بھی ہے انشاءاللہ. یہ اثرات تا دیر جتنا ہو سکے دیر اثرات قائم رہے انشاءاللہ. اور جیسے کہ جناب محمد بشیر دولتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایران میں خود عوام کا جذبہ بہت قابل دید ہے اور بہت خوبصورت جذبہ ہے اور جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم پاکستانی عوام میں ہماری ذہنیت پاکستانی ہے، تو ہمیں جو ہے جہاں پہ یہ احتجاج ہم کرتے ہیں تو ایک سیاسی ہمارا جذبہ ہوتا ہے، ایک بہت ہی آپ کہیں مختصر جو ہے ایک شور شرابہ کا حد تک یہ ہوتا ہے. کیا آپ ایران میں بھی جو اس وقت لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے یہ فقط ایک سیاسی جذبہ ہے جو جنہوں نے ان کو سڑکوں پہ لایا اور اس طرح سے ابھی وہ اسی ایک سیاسی، اور جس طرح ہوتا ہے ہر ملک کے اندر سیاسی گروہ یا سیاسی جو ہے لوگ یا سیاسی پارٹیاں اس طرح سے سڑکوں پہ مملکت کے لیے آ جاتی ہیں، اس طرح کا ایک جذبہ ہے یا اس کی کوئی بنیاد، اس کی اساس کچھ اور ہے یا اس سے کہیں مختلف ہے جو ہم پاکستان میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جی اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اس نظام کو سمجھیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران یا نظام ولایت فقیہ کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً یہ وہ نظام ہے کہ جو قرآنی اور فکری مبنا رکھتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے، صحیح. قرآنی مبنا پر جو ہے یہ مستقل ہیں. اور جب عوام کی طرف جب ہم جاتے ہیں موجودہ جو عوامی جوش اور جذبے کی طرف، تو یقیناً اس کے اندر اصل چیز جو ہے نا وہ دینی مبنا ہے ان کا. ٹھیک ہے، بالاخص اگر ہم اس کو کربلا کی استقامت کے ساتھ لے جا کر اگر ہم ملاتے ہیں، کربلا کے صبر کے ساتھ لے جا کر اگر ہم ملاتے ہیں، کربلا کی جو ہے نا وہ جذبے شہادت کی طرف سے ہم وہ کریں گے، تو ہمیں واقعاً ایک گہرائی کے ساتھ ایک ربط نظر آتے ہیں یہاں پر، بہت صحیح. جو ہے نا عظیم ربط نظر آتے ہیں کہ جو لا ينفق ہو. لہٰذا صحیح. جتنے بھی یہاں پر اس وقت رات کی جو صورتحال ہیں وہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مغربین کی نماز کے بعد کھانے کے بعد لوگ جو ہے نا سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، اور وہ صحیح. نکلتے پھر 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک، بعض جگہوں پر رات کے 2 بجے تک بھی جو ہے نا لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں. تو یہ جذبہ ایک جو ہے نا کربلائی جذبہ ہے. اور بے شک. جتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی شریف بھائی نے بھی ذکر کیا، بھائی ایک خاتون ہے وہ اپنے 2 بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو، 4 بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے بعد وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر میرے اور بھی بیٹے ہوں تو میں انہیں بھی اس راستے پر جو ہے نا قربان کر لوں. یا ایسی عورتیں بھی جو ہے نا جنہیں ہم نے قریب سے دیکھا. آپ یقین کریں اس وقت ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے اہل جذبے کو، جذبات کے مالک افراد کو، شخصیات کو، عوام کو ہم نزدیک سے دیکھ رہے ہیں جن کے اندر واقعی کربلائی جذبہ ہے، جن کے اندر واقعی عاشورائی جذبہ ہے، کہ جو سب کچھ راہ خدا میں دینے کے جو جذبہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد بڑی بات یہ ہے کہ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی اپنے دیے ہوئے چیزوں کو کمتر سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں یہاں پر قدم قدم پر ایسے لوگ ملتے ہیں جہاں کہیں بھی جو ہے نا کوئی بنا پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر شہداء کی فیملیز آ کر جب خطاب کرتی تو ہم دانگ رہ جاتے ہیں کہ ان کے جذبات دیکھ کر، ان کی استقامت اور صبر دیکھ کر. لہٰذا یقیناً اس میں اصل جو مبنا ہے وہ دینی اور کربلائی مبنا ہے. البتہ ایک سیاسی شعور بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سیاسی شعور الحمدللہ ان کے یہاں اس سطح پر ہے اس وقت کہ رہبر معظم نے خود اپنے آخری جو رہبر شہید فرمایا تھا آخری تقریر کے اندر کہ اگر ایران کے اندر کچھ ہو جاتا ہے یا ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ ایرانی قوم مبعوث ہو جائے گی. یعنی عجیب جملہ تھا رہبر معظم کا، لفظ مبعوث جو ہے نا بعثہ کا جو ہے استعمال کیا تھا، یعنی برانگیختہ ہو جائے گی، آمد اور تیاری کے ساتھ ایک خاص ہدف کی طرف یہ قوم جو ہے نا بڑھے گی. اور واقعاً رہبر تو یہ فرما کر شہید ہو کے چلے گئے. لیکن اب ہم رہبر کے اس قول کو معاشرے کے اندر زندہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ واقعاً اس قوم میں جو ہے نا واقعاً یہ مبعوث ہوئی ہے یہ قوم اب ایک خاص ہدف کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص مشن کے لیے. تو ایک سیاسی شعور بھی ہے الحمدللہ اور ایک دینی مبنا بھی ہے ان کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا اخلاص ہے سب سے بڑی چیز. اور
एक और चीज जो है इनका वतन से मोहब्बत है, ये चीज इसको हम नफी नहीं कर सकते। ठीक है, दीनी मबना अपनी जगह है, सियासी शूर अपनी जगह है, और उसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी है कि जिनके अंदर जो है ना कौम परस्ती के जो मादे हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ईरान परस्ती ज्यादा है, तो वो तबका भी इस वक्त जो है ना सब एक ही पेज पर है, और कुर्बानी देने के लिए इकट्ठे होकर, इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर जो है ना आगे बढ़ने के लिए, उस दुश्मन से लड़ने के लिए ये लोग आमदा व तैयार है। यकीनन जो है आपकी इस गुफ्तगू से ये अंदाज़ा होता है कि सबसे जो मजबूत जिसकी वजह से ये इस्तिकामत मुमकिन हो सकी है वो एक करबलाई मबना है या करबलाई नज़रिया है, या जो इस वक्त ईरान की कौम के अंदर हमें देखने में जो चीज़ मिलती है कि वो एक करबलाई जज्बे के साथ मैदान में है। और यकीनन साथ में जाहिर सी बात है कौम से इनका ताल्लुक़ है, तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो सारा जज्बा भी है, सियासी भी है, कौमी जज्बा भी है। लेकिन जो हमें इस वक्त जैसे आपने बयान किया कि करबलाई जो है जज्बा हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर मैं जनाब मोहम्मद शरीफ नफीस साहब से पूछ सकूं कि जो इस वक्त ईरानी कौम जो किरदार जो जज्बा दिखा रही है, और यकीनन वो काबिल रश्क जज्बा है, और जो इस वक्त पूरी आलम पूरी दुनिया तक ये जज्बा पहुंच रहा है, और सोशल मीडिया आलमी मीडिया पे ये इस वक्त जो है हमारी दीद में है। तो अगर आप बता सकें, चूंकि चाहते ना चाहते हुए भी इस वक्त जो है हम पाकिस्तान के अंदर अगर खुसूसी तौर पर आपसे बात कर सकें, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर इंतहाई गहरे नज़र भी रखते हैं और इस हवाले से आपका एक दीनी पहलू भी है, तो अगर आप बता सकें कि इस जंग का जो है चाहते ना चाहते हुए भी उलमा एक मुबल्लिग है, यानी कि इसका उलमा लोगों तक पहुंचाने में यकीनन एक बहुत बड़ा इनका किरदार है। तो आप ये बता सके कि उलमा किस हद तक इस जंग को साफ अंदाज में, एक वाज़ेह अंदाज में पहुंचाने में कामयाब, और किस हद तक अभी उलमा इस जंग की वजाहत करने में इस वक्त तक अपने किरदार अदा नहीं कर सके या कर सके। अगर आप इस हवाले से बता सके कि उलमा का क्या किरदार है, और तबका उलमा के अंदर इस जंग का क्या रद्द अमल है, और क्या इसको किस तरह से लेते हैं। जी ब्रदर, बिल्कुल बहुत अहम सवाल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले सवाल के ऊपर भी पहले भी बात करते हुए मैंने अर्ज़ किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान के उलमा अवाम सब की तरफ से जो रिएक्शन आया इस जंग के ऊपर बहुत जी खूबसूरत और बहुत नफ़ज़ा है। अवाम की तरफ से तो है ही है, और उलमा की तरफ से जी भी मैंने अर्ज़ किया कि वो जो उलमा नोटेबल उलमा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो नोटेबल उलमा है तमाम मसालिक के सही जो नोटेबल उलमा है, उनका रिएक्शन और उनके बयानात आप सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, वैसे मजालिस में हम सुनते हैं, ऐसे नशिस्तों में हम देखते हैं, तो इस वक्त बहुत बेहतरीन और मुकावमत इस्लामी के साथ बहुत ही साजगार और बहुत उसके हिमायत में नज़र आता है। सिवाय अचानक सही वो नाश्ते में फिरने वाले उलमा, वो तो हम उनका कोई कहने का मन नहीं करता। सही बिल्कुल। ठीक इसके है, अलावा बिल्कुल जो सही ओवरऑल सही सारे उलमा को, जो आम तौर पर ऐसे उलमा को बरादरान अहले सुन्नत में से, उलमा अहले सुन्नत में से कुछ उलमा जो आम तौर पर यानी इस तरह के उमूर में इजहार राय नहीं करते हैं। हमने देखा पिछले जी दिनों में मसलन कहीं पर अगर हिजबुल्लाह की कोई मुकावमत चल रही है या कोई इसी तरह मतलब और अहले तशय्युअ से रिलेवेंट कोई ऐसे चल रही है, तो बाज़ उलमा को, बड़े उलमा को मैंने देखा कि उसमें इजहार राय नहीं करते हैं। उनके अंदर यानी वो क्या हिमायत में है या मुखालफत में है, उसका इजहार नहीं होता है। लेकिन इस जंग में जी आका की शहादत के बाद और इस जंग में इस वक्त ऐसे उलमा जिनकी तरफ से कोई खास इज़हार नहीं होता है, वो भी खुले वाज़ेह मानों में यानी इज़हार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो फ़कत एक मुल्की लेवल की जंग नहीं लड़ रहा है, वो जी हकीकी मानों में इस्लामी जंग लड़ रहा है। वो फ़लस्तीन के दिफा में जंग लड़ रहा है, वो ईरान के मुसलमानों के दिफा में जंग लड़ रहा है। वो कुल रुई ज़मीन पर जितने मुसलमान हैं उन सब के दरहक़त इसराइल और अमेरिका इस वक्त आलम कुफ़्र के नुमाइंदे बनकर आए हुए हैं। तो यहाँ से आलम कुफ़्र के मुकाबले में आलम इस्लाम का नुमाइंदा बनता है। जिस तरह एक ज़माने में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चला था, इसी तरह आज जी अली के बेटे कुफ़्र के मुकाबले में गए हुए हैं। लिहाजा बेशक बिला तफ़रीक़ उलमा अहले सुन्नत के या उलमा अहले तशय्युअ के कोई फ़र्क किए बगैर यानी बेहतरीन सही किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। लोगों को जिसको हम कहते हैं ना, आगा फरमाया करते थे जहाद तबयीन, मेरे ख्याल में आगा बशीर साहब बहुत बेहतर फरमा सकते हैं कि तबयीन भी एक बहुत बड़ा जहाद है। लोगों को बता देना, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो वाज़ेह करके जंग के ख़द व ख़ाल को बहुत बेहतरीन अंदाज में पहुँचा रहे हैं। लिहाजा एक बहुत उलमा के हवाले से बड़ा इत्मीनान बख्श एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ हादसात होते हैं, तो उसका जी एक जज़्बाती रद्दअमल, एक फ़ितरी रद्दअमल आता होता है।
جس میں عام طور پر عوام اور جوان خاص طور پر جذبات میں آ کر کوئی رد عمل دیتے ہیں، لیکن ہم جی خود اس بات کے شاہد ہیں، ہمارے علماء نے خود آقا کی شہادت سے لے کر یا اس جنگ کے آغاز سے لے کر آج تک کوئی فیصلہ ایسا جذباتی یا جس میں کوئی حکمت نہ ہو، کوئی دینی شعور بصیرت نہ ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت ہی بصیرت کے ساتھ، بہت ہی جوانمردی کے ساتھ، بہت ہی شجاعت کے ساتھ اور بہت بہترین انداز میں فیصلہ لیا ہے، فیصلہ کیا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جو میں پھر عرض کروں گا کہ جو علماء ہیں، جن کو ہم علماء سمجھتے ہیں، علماء کہتے ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، جو نوٹیبل علماء ہیں، ان کا کردار قطعی طور پر پاکستان میں بہت بہترین رہا ہے۔ باقی کچھ لوگ علماء کے لبادے میں آتے ہیں تو ان سے ہمارا کوئی یقیناً یقیناً جس طرح آپ نے بیان کیا کہ وہ علماء جو جن کو خصوصی ناشتہ وغیرہ ملا ہو تو ان کو ہم تذکرہ نہیں کرتے، یقیناً ان کو ناشتے کے اثرات یقیناً ہوتے ہیں، لیکن وہ وہ بیچارے علماء رہ کر نا ایک ہول میں رہ کر باتیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی جی وہ نہیں۔ صحیح ٹھیک بالکل، جب باقی علماء کا کردار یقیناً جیسا ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح سے علماء اس جنگ میں جہاد تبیین، جیسے آپ نے یہ تعبیر استعمال کی، جہاد تبیین کو کے جہد میں بھی بہت اچھا جو ان کا علماء کا رول رہا ہے۔ تو اگر یہ میں جناب دولتی صاحب سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بہت ایک ضروری سوال ہے اور ہر کوئی جاننا چاہے گا، چونکہ ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جنگ میں، کسی بھی معرکے کے اندر ان کی مرکزی قیادت اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، لشکر بکھر جاتا ہے، اور ہم تاریخ میں ملاحظہ بھی کر چکے ہیں کہ اگر افواہ ہی صحیح، لیکن اگر بتایا جائے کہ قیادت پہ حملہ ہوا ہے تو ہم نے دیکھے بڑے سے بڑے جن کو اپنے آپ کے عنوان پہ فخر تھا وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، اور اس قیادت کی شہادت کی خبر سنتے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو آپ جب وہاں پہ عینی شاہد پہ تھے ایران کے اندر، جب رہبر معظم کی شہادت کا اعلان ہوا تو اس وقت اس قوم کا کیا رد عمل تھا، لوگوں کا کیا رد عمل تھا، اور معاصر طبقے کے کیا رد عمل تھا؟ وہ حوصلہ ہار کیا تھا یا ایک سکتے کی حالت میں چلے گئے تھے، یا کیا ان کی جو حالت بنی تھی، اگر آپ بتا سکیں؟ جی بے شک رہبر اعظم کی شہادت بہت بڑا سانحہ تھا اس قوم کے لیے اور عالمی انسانیت کے لیے، جی جی اور وہ بھی ایسے ظالموں کے ہاتھوں کہ جو اپنے ظلم اور جبر میں دنیا کے اندر مشہور و معروف ہیں۔ آپ جی یقین کریں جب یہ سانحہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ہم گھروں سے نکلے اور ظاہر ہے حرم کی طرف ہی جانا ہوتا ہے، پھر ہمارا رجوع اور مرکز وہی ہے، تو ہم پہ جو کچھ دیکھا نا وہ یہ ہے، یقیناً سب رو رہے تھے، سب آنسو بہا رہے تھے۔ آپ یقین کریں جی وہ افرادی جن کے بارے میں ہم عام طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ضد انقلاب ہے یا یہ ضد رہبر ہے، ٹھیک ہے، یا جی بدحجاب ہے، یا جن کے داڑھی ہے، ٹھیک ہے، ان کوئی فرق نہیں تھا، پورے جو ہے نا پوری قوم جو ہے نا وہ ماتم کنا تھی، واقعی ایسا ہے، جی ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی جب جی حرم کے اندر پہنچا تو وہ رونے کی وہ صدائیں، وہ آوازیں کہ ہمارا جو ہے نا دل جو ہے نا پھٹا جاتا تھا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ قوم فقط رونے والی قوم نہیں ہے، اسے ہم نے صحیح نزدیک سے یہ دیکھا، مثلا جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی ہے تو میں ظاہر ہے وہ تو صبح کے اذان کے ٹائم پہ جب یہ خبر ہم تک پہنچی تو ہم باہر نہیں نکل سکے، اندر ہی تھا، تو ہم ایسے ہوتے کہ ہم اندر ہی سے ٹوٹ گئے، یعنی ہم اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ایسا لگے جیسے بس سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس طرح سے جب رہبر کی شہادت کی جب خبر پہنچی اور جب اس کے بارے میں معلومات ہوئی تو اندر سے جو ہے نا سوچ رہے تھے کہ بھائی ختم ہو گئے، لیکن یقین کریں اسی رات کو جب یہ عوام باہر نکلی ہے نا، اس کے اندر ان کے جوش، ان کے جذبہ، ان کی استقامت جو ہم نے دیکھی ہے اپنی نگاہوں سے اس عوام کو، صحیح ایرانی عوام صحیح کو، وہ صحیح بیان صحیح سے باہر ہو پڑے، یعنی اللہ ہم سوچ صحیح بھی نہیں سکتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھائی اب یہ قوم اس انداز میں اٹھے گی۔ اللہ بے شک صحیح اتنی استقامت کے ساتھ ہوگی، اور جو ان کے نیرو انتظامیہ ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں جتنے اڈے تھے، جی
अमेरिका के उन तमाम एटम इस तरीके से हिट किया, और रात के वक्त लोग जब बाहर निकले हैं तो यकीनन कि हमें ये यकीन करना मुश्किल होता था कि सुबह जो कौम रो रही थी, रात में इस जोश और इस जज्बे के साथ जो है ना सड़कों पे निकली है, जी और इस जो जज्बे के साथ दुश्मन के सामने शीशा फैलाई हुई दीवार बनी है। तो यकीनन ये तब्दीली हमने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। और मैं समझता हूँ किसी और कौम के अंदर, खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में अगर ऐसा हो, तो नहीं लगता कि वो कौम या वो मुल्क दोबारा अपने पैरों पे जो है ना उठेगी, या वो कौम उठेगी, या वो मुल्क दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मुश्किल है। सही लेकिन ये ईरानी सही कौम में ये सलाहियत जो है ना कूट कूट कर भरी हुई थी, और यकीनन इन्होंने अपनी किरदार और अपनी इस्तिकामत के ज़रिए से पूरी दुनिया को ये जो है ना वो साबित कर दिया कि भाई रहबर मुअज़्ज़म जैसी शख्सियत शहीद हो गई, और इनके बड़े-बड़े अफ़सरान जो है ना वो शहीद हो गए। लेकिन उसके बावजूद जी आलम इस्तिकबार और इस्तेमार को ऐसे दंतान शिकन जवाब दिए, और 1 महीने से ये जवाब का सिलसिला जारी व सारी है। और खुद ईरान के अंदर कोई अफरा-तफरी और कोई मुश्किल, कोई परेशानी, सही कोई टेंशन किसी हवाले से चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इत्मीनान और मुतमईन जो है ना अपनी मसूलियत को सब लोग अदा कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आप बहुत ही खूबसूरत और जो है जी। उम्मीद दहंदा आपने ये बयान किया। अगर मैं यही सवाल अगर जनाब मोहम्मद शरीफ नफीस साहब से मैं अगर कहूँ कि पूछूं कि जब ये शहादत हुई और ये खबर नशर हुई, यकीनन सोशल मीडिया के ऊपर आई और मेन मीडिया के ऊपर भी ये खबर नशर हुई, तो उस वक्त बहैसियत कौम पाकिस्तानी कौम की क्या रद्द अमल था? और साथ में अगर ये भी आप बयान करें कि इस जंग के अंदर पूरे आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पे एग्जिस्ट करता है, और क्या पोजीशन और क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? अगर इसको थोड़ा सा इस शहादत की खबर के साथ अगर बयान कर सके तो नाजरीन तक ये अगर आप। जी, बिल्कुल, ये सवाल बड़ा अहम है। लेकिन मुमकिन है मेरे शोबे से ज़्यादा जो है ज़्यादा ताल्लुक़ ना होने की वजह से मैं इसके ऊपर बहुत तफ़सील से बात ना कर सकूँ। लेकिन जो कुछ हमने देखा, इसके ऊपर मुख्तसर मैं यही कहूँ कि मौजूदा हुकूमत से हज़ार इख्तिलाफ़ के बावजूद जी पाकिस्तान का एक मुहतात किरदार रहा है इस पूरे मंज़रनामे में। क्योंकि सही हर मुल्क की अपनी सियासी और जियोपॉलिटिकल और मुख्तलिफ़ हवालों से मजबूरियाँ भी होती है, और उनको सिचुएशंस डिफरेंट सूट करती हैं। तो इन तमाम जी में जी हमने देखा है पाकिस्तान ने एक मुहतात किरदार अदा किया। अगरचे हमें उम्मीद है और यकीन है, बल्कि उम्मीद से मैं बढ़कर कहूँगा यकीन है कि जहाँ कहीं पर भी इनकलाब इस्लामी ईरान के लिए, इस्लामी जमहूरी ईरान के लिए, या इस तरह किसी भी इस्लामी दुनिया में इस्लामी मुल्क के लिए कहीं पर अगर पाकिस्तान की बहैसियत एक इस्लामी रियासत के ज़रूरत पड़ गई, तो यकीनन पाकिस्तान ना पीछे रहा है, ना पीछे रहेगा, और अब भी जी यकीनन बेशक पाकिस्तान का साथ यकीनन ईरान के साथ है। उसके बावजूद हमने देखा एक मुख्तार किरदार, एक जज्बाती फैसला करने के बजाय या फ़ौरन जंग में कूदने के बजाय पाकिस्तान ने कोशिश की है कि एक मीडिएटर बनने की कोशिश की है। बाकी अरब ममालिक के या बहुत सारे ममालिक के बरखिलाफ पाकिस्तान ने कोशिश की एक दरमियानी रास्ते पर चले। इस तरफ से ईरान की हिफाजत भी हो, ईरान की हाँ, एक बात बड़ी बहादुरी के साथ और बड़े उसके साथ शुजाअत के साथ एक बात की कि ईरान पर ये जो हमला हुआ है, इसको बिल्कुल पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया है और उसकी मज़म्मत की है, खुले लफ्ज़ों में मज़म्मत की है। और लेकिन साथ सही जंग कूद जाना, ये बहुत सारी जो है जोग्राफ़ियाई मसाइल होते हैं, सियासी मसाइल होते हैं, और एक हिकमत की भी बात होती है। तो लाज़िम नहीं है कि जंग में शाना बशाना कूद जाएँ और प्रैक्टिकली जंग में शामिल हो जाएँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी होना चाहिए जो पीछे रहकर भी जंग के हालात को सँभालें। यानी अभी इस वक़्त देखा जाए तो एक पॉइंट ये है कि बज़ात खुद बराह रास्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बराह रास्त कोई ऐसे सफ़ारती ताल्लुकात नहीं है। सही और जब सफ़ारती ताल्लुकात नहीं है, तो ये जंग जो शुरू हो गई, तो किसी न किसी दिन इसने थमना तो है, ख़त्म तो होना है। तो इस जंग जी को जी एक बेहतर अंदाज़ में ख़त्म करने के लिए कोई मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जो दोनों की तरफ बात ले जा सके, पहुँचा सके। तो पाकिस्तान सही मेरे ख़्याल में, जो मैं समझता हूँ, मेरे ख़्याल में ये एक लिहाज़ से बेहतर किरदार अदा कर रहा है। बल्कि पिछले दिनों हमने देखा कि चंद ममालिक के वज़राए ख़ारिजा को बुलाकर एक कोशिश की गई, और इसी तरह पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा चाइना चला गया और चाइना में इस तरह की कुछ नशिस्तें हो गई। और मुझे उम्मीद है कि बिलाखिर अगर इस जंग का ख़ात्मा होना है, या कोई सीज़ फायर होना है, या इस जंगबंदी होनी है, तो वो भी पाकिस्तान ही के ज़रिए से कहीं न कहीं होकर इसका हल निकलेगा। और मैं यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ही की सही कोशिशों से इसका एक ख़ात्मा कहीं पर निकलेगा। तो अब तक की सूरत हाल में, यानी ज़ाती तौर पर
میں پاکستان کے بحیثیت ریاست اور بحیثیت حکومت کے کردار کے اوپر زیادہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ بلکہ ایک مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسا ایک صحیح درمیانہ راستہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر اسلامی جمہوریہ ایران کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس سے پہلے بھی اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے بڑے خوبصورت رشتے رہے ہیں، بہت بڑا خوبصورت رشتہ رہا ہے. نہ صرف ہم ہمسائے ہیں صحیح بلکہ جاتی ممالک ہیں، تو یہ تو یقیناً مدد ہر حال میں شامل حال رہے گی. لیکن اس وقت پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی وہ کر صحیح رہا ہے، اس میں کوئی ہو سکتی ہے بہتر ہو جائے گا. جی جی. لیکن ہم پاکستان کے کردار کے بارے میں پر امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی کر رہا ہے بہت بہتر کر رہا ہے اور اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ جس دن شہادت کی خبر نشر ہوئی تو ایز اے قوم پاکستانی قوم کو آپ نے کیسے پائے کہ وہ بہت صدمے میں تھے، لوگ صدمے میں تھے، قوم صدمے میں تھی، اور کیا غیر متوقع رد عمل آیا یا یہی رد عمل متوقع تھا جو آپ نے پاکستانی قوم میں دیکھا؟ اگر اس پہ بھی تھوڑا سا مختصر بتا سکیں، شہادت کی خبر آتے ہی ہر طبقے کا کیا رد عمل تھا؟ جی، اس حوالے سے میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ پاکستانی عوام کی طرف سے کلی طور پر جو رسپانس آیا وہ بالکل ایک ذمہ دار اور بہترین رسپانس تھا. اور ایون کوئی مسلکی خط و خال کو بھی نہیں چھوڑا، وہ کوئی مسلکی فرق و تمیز بھی نہیں رہا، بلکہ تمام قوم نے، بلکہ میں نے کچھ نان مسلم جو اقلیتی گروپ کے لوگ ہیں ان کی باتیں میں نے سنی، تو ایک ہی رد عمل آیا کہ آغا کی شہادت پر بہت ہی نہایت ہی اظہار افسوس کیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران پر جو حملہ ہوا اس کو شدید الفاظ میں کنڈم کیا. اور باقی جو کچھ حالات یہاں پر ہو گئے، کوئی جذباتی یا اس کو کہیں کہ کوئی بہت غیر فطری اور غیر متوقع وہ نہیں ہے. اتنی بڑی شخصیت باقی مسالک میں تو خیر، لیکن مسلک اہل تشیع کے کچھ جوانوں نے تھوڑی سی جذبات دکھائی، اور وہ جذبات کوئی غیر متوقع نہیں تھے. دیکھیں اس وقت آغا شہید فقط ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے، یا فقط ایک ایرانی ایک حکمران ایسے نہیں تھے، بلکہ جی ایک ملت تشیع اور فقہ جعفریہ اور شیعہ اثنا عشریہ کے عقیدے کے مطابق وقت کا امام جب پردے غیبت میں ہے تو ان کا نائب ہے، ان کی نیابت میں جی جو ہے ایک روحانی رشتہ ہے. ایران میں اپنے محفلوں میں اپنے دوستوں میں جب بات کرتا ہوں تو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بینگ اے شیعہ مسلم ہمارے دو طرح کے رشتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ریاست ایک اسلامی جمہوری پاکستان کے رہنے والے ہیں، ایران بھی ایک اسلامی جمہوری مملکت ہے، تو ایک اسلامی جمہوری مملکت کا دوسری اسلامی مملکت کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا محبت ہونا چاہیے، وہ ایک الگ رشتہ ہے. اس میں ایران بھی اس طرح ہے، سعودی عربیہ اس طرح ہے، بہت سارے دنیا کے ممالک ایسے ہیں ان کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے، اسلامی رشتہ ہے، وہ الگ جگہ کا. لیکن ایران کے ساتھ ایک شیعہ کا رشتہ، ایک اور بھی رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ آئیڈیالوجی میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ایک حکومت ہونی چاہیے. ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے جسے ہم جی رسول اللہ کے زمانے میں رسول کی ریاست کہتے ہیں، ریاست مدینہ جس کو کہیں، یا کوئی بھی ان سے پہلے جو انبیاء رہے ہیں ان کے زمانے میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنی منشا کے مطابق حکومت بنانے کے لیے ان کو بھیجا ہے. تو رسول اللہ کے جی زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ریاست ہے. اس کے بعد رسول اللہ کے بعد ہمارا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سربراہی میں جو ریاست کا تصور ہے وہ ہمارا آئیڈیالوجیکل ایک تصور ہے. تو جب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا زمانہ ایک لحاظ سے ختم اور زمانہ غیبت ہے، تو ہمارے پاس جو الہی حکومت اور الہی ریاست کا جو تصور ہے وہ انہی فقہا، خاص طور پر ولی فقیہ اور خاص طور پر ولی امر مسلمین کی سربراہی میں جو ریاست ہوتی ہے وہ ہماری ایک آئیڈیل ریاست ہے. تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی حمایت کے لیے دنیا کا کوئی بھی شیعہ جہاں کہیں پر رہ رہا ہو تو وہ ہمیشہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکلی ایک حکومت اگر کہیں پر بنی ہے، آج ایران میں نہ صحیح، کہیں مثلا عرب میں کہیں بن جائے، کسی اور جگہ پر ایسی نظریے پر کوئی حکومت بنتی ہے تو دنیا کا جی ہر شیعہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے، وظیفہ سمجھتا ہے اس کو سپورٹ کرے. تو اس میں کوئی غداری یا اپنے وطن کے ساتھ کوئی بے وفائی کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک نظریاتی ایک روحانی مدامنہ، ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے. تو اس رشتے کے عنوان سے اگر کوئی کام ہوئے ہیں تو کوئی غیر متوقع نہیں تھے. اس سے کچھ بہت سارے لوگ ایسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے ہیں. تو میں جی کسی بھی رد عمل کو جو ہوا ہے وہ غیر فطری یا غیر متوقع نہیں سمجھتا ہوں. یہ ہو جی سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے، لیکن صحیح اس سے نمٹنا اداروں کا کام ہے، اس سے اچھی طریقے سے نمٹنا اداروں کا کام ہے. جس طرح ہینڈل کرنا چاہیے وہ ہینڈل ہونا چاہیے. صحیح. بہت یقیناً جو ہے بہت ہی حقیقت پہ مبنی، خصوصاً اس حوالے سے
जो आपने बयान किया कि पाकिस्तान का रोल इस जाविये से बहुत कम देखते हैं कि या ब्लेम किया जाती नहीं, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया इस जंग के अंदर। हालांकि आपने बयान किया कि बहुत ही मोहतात और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त पाकिस्तान का रोल है, और आपने कहा कि यहाँ पे उम्मीद पाकिस्तान से कि इस जंग को कहीं पे अगर ठिकाने अगर लगने हैं तो फिर पाकिस्तान ही है जो इस किरदार को अदा कर सकता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों ने इस प्रोग्राम में तशरीफ ला। अगर एंड पे अगर जनाब आप दोनों जो है मोहम्मद बशीर दौलती साहब, अगर आप एंडिंग पॉइंट के तौर पर अगर कुछ पैगाम इस हवाले से पूरे हालत को मंजर को देखते हुए, और जिस वक्त सोशल मीडिया है, खुद रहबर मुअज़्ज़म भी इस सोशल मीडिया को बहुत अहमियत देते थे, अगर इस हवाले से आप पैगाम पहुंचाना चाहें कि क्या करें और किस तरह से इस जहाद तबीन के अंदर लोग अपना किरदार अदा कर सकें। जी, इस हवाले से मैं मुख्तसरन जो है 2-3 जुमले बयान करने से पहले जी ये आपका जो पहला सवाल है जो शरी भाई से आपने सवाल किए थे, उसी से मरबूत जी मैं जी एक बिल्कुल बात कहना चाहता हूँ। जी वो बिल्कुल ये है, जरूर। देखें इस दुनिया में अगर हम और आप देखें जितने भी ममालिक हो, उन तमाम ममालिक में नज़रियाती और फिक्री बुनियादों पर जो है 2 ममलिकतें बनी हैं, और जी एक इस्लामी नज़रियाती बुनियादों पर जो मुल्क बनी है वो फ़कत और फ़कत पाकिस्तान है। सही ठीक है, बेशक पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्रीज में वाहिद मुल्क है जो नज़रियाती बुनियादों पर जो है ना वो वजूद में जी आया 14 अगस्त 1947। और उसी दौरानिए में, उसी ज़माने में जो है ना एक और मुल्क गासिब और मुल्क जो है ना वजूद में लाया गया, वो भी एक नज़रियाती बुनियादों पर, और वो है इसराइल। गोया दुनिया में देखा जाए तो ये 2 ममलिकतें हैं जो नज़रियाती बुनियादों पर जो है ना वो वजूद में। अब तक पाकिस्तान ने कुछ देखें मुश्किलात है, मसाइल, कमी पेशियां हैं अपनी जगह पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस कलमे का लाज रखने में पाकिस्तान जो है ना वो कामयाब हुआ है। उगरना आप देखें अभी इस वक्त इस जी जंग के फौरन बाद कैसा माहौल बनाया गया अमेरिका की तरफ से, उधर सऊदी अरब की तरफ से प्रेशराइज किया गया, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस जंग में धकेल दिया जाए। लेकिन सही पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को इस जंग से बचाया। ठीक है, और इसमें आप लोग मेरे सुनने वाले भी शायद इस चीज की तायद करें कि इस जंग के शुरू करने से पहले जो है वो मोदी जो है वो कहाँ चला गया था, इसराइल चला गया था, और सही इसराइल से इसके निकलने के फौरन बाद ये जंग जो है ना वो शुरू हो गई है। ठीक है, और वहां जाकर इसी मोदी ने जो खिताब किया था वहां पर, उसमें उसने यही कहा था कि भाई इसराइल जो है ना वो फादरलैंड है, तो इंडिया जो है ना वो मदरलैंड है, और सही एक अखंड अखंड भारत और एक ग्रेटर इसराइल का नजरिया जो इन दोनों के पास पहले से मौजूद है। ठीक है, इसी सही नजरिए को लेकर आए और उसने खुल के कहा था अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल के दरमियान सिर्फ 2 ममालिक जो है ना वो हाइल हैं, और वो 2 ममलिकतें ईरान और पाकिस्तान है। सही उसने खुल के तकरीरें की, उस पे इसकी तकरीरें अब भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। लिहाजा इसराइल एक हदफ यकीनन उसका ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है, और इनके पास थिंक टैंक्स ने इस बात का खुलकर इजहार भी किया है कि अगला हदफ हमारा जी पाकिस्तान या और तुर्की होगा। तो इन तमाम सिनेरियो से जो बात सामने आ जाती है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी इस्तिकामत दिखाई है, और इस्तिकामत दिखाने के बाद जो है ना सऊदी अरब के कहने पर इस जंग में दाखिल नहीं हुआ, और इन 2 ब्लाकों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे को खोला और सुलह के लिए कोशिश कर रहे हैं, जंग काबिल बंदी के लिए तारीफ है कोशिश कर बेशक रहे हैं। बेशक। तो पाकिस्तान की ये कोशिशें जो है ना वो यकीनन जो है ना काबिल सद एहतराम है। पाकिस्तान में रहबर मुअज़्ज़म की शहादत के फौरन बाद जो लड़के हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं, इसका हमें दुख है। इसने पाकिस्तान के उस चेहरे को जो 12 रोज़ा जंग एक चेहरा बन गया था पाकिस्तान का,
ایران کی حمایت کے حوالے سے، اور یقیناً ایران کے مسئولین اب بھی کہتے ہیں اور ابھی بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ 12 روزہ جنگ میں پاکستان نے کھل کر جو ہے ایران کے ساتھ دیا، اور اس وقت بھی پاکستان الحمدللہ ایک بہترین پوزیشن کے ساتھ جو ہے نا ایران کے ہمکنار بیٹھا ہے. لیکن ان واقعات نے کہ جس میں ہمارے تقریباً 30 سے 32 جو ہے نا نوجوان شہید ہو گئے، اس نے پاکستان کے دامن کو تھوڑا سا داغدار کیا. اور ہم بالاخص جب ہم گلگت بلتستان کے اور سکردو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو لڑکے ہمارے شہید ہوئے، یقیناً ہم اس چیز کے بالکل جو ہے نا حمایت نہیں کرتے کہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے اس کردار کے باوجود وہاں پر جو ہے لوگ یا کچھ افراد جو ہے نا وہ وہاں پر فوجی مراکز کی طرف گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ یا جلاؤ گراؤ کیا. یقیناً یہ بہت افسوسناک عمل ہوا ہے، جی اس کے ہم حمایت نہیں کر سکتے. لیکن صحیح. دوسری طرف سے نہتے عوام پر جس طرح سے فائر کھول دیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا کئی نوجوان جو شہید ہوئے، اس کا بھی ہمیں افسوس ہے. لہٰذا ہم حکام بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یقیناً اس میں دشمن کی سازش ہے، اس میں مودی سرکار کی سازش ہے کہ وہ اس خطے کو ناامن بنانا چاہتے ہیں، اس خطے کو ناامن شو کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے دیکھیں گلگت بلتستان ایک پرامن علاقے ہے، وہاں پر ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات رونما ہو جائیں اور پھر وہ بھی فوج کے خلاف، فوجی مراکز کے خلاف. یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو لیکن ایسا ہو چکا ہے. لہٰذا اب ایجنسیز کے ہمارے طاقتوں کی جو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہاں پر ایسا ماحول بنایا گیا، اور اس ماحول کے نتیجے میں آج کے سوشل میڈیا کے اوپر گلگت بلتستان کو گویا سوات اور وزیرستان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس کا ہمیں بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے. ایک پرامن علاقہ ہے، گلگت سوات کے اندر، وزیرستان کے اندر فوج پر حملے ہوئے ہیں، فوج پر جو ہے نا مختلف طریقوں سے حملے ہوئے، فوجی ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایف سی کے لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ گلگت بلتستان ایک پرامن علاقہ تھا. اس حوالے سے یہاں فوج اور پولیس کے حوالے سے اس قسم کی کوئی مشکل اور مسئلہ نہیں تھا. لیکن اچانک یہ پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے اس کو 9 مئی سے جوڑ کر اس کے خلاف جو ہے نا شدید قسم کے ری ایکشن دکھانے کی اپیل کر رہے ہیں جو کچھ سیاسی افراد. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکام بالا کو چاہے اس پر جو ہے نا صحیح سے تحقیق کریں کہ یقیناً کچھ لوگوں نے اس بکھرے ہوئے عوام اور بالخصوص ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے نا ان کا رخ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا جو اصل محرک ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی ہونی چاہیے، نہ ہمارے پولیس برادران کے خلاف، پولیس کے افراد کے خلاف جو ہے نا فیصلے آنے چاہیے. لہٰذا یہ میں آپ کے توسط سے ذریعے سے جو ہے نا بات پہنچانا چاہ رہا تھا. باقی میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں، رہبر معظم نے جہاد تبیین اور سوشل میڈیا کے بارے میں رہبر نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس منصب پر نہ ہوتا تو یقیناً میں سوشل میڈیا کے ایک جو ہے نا بڑا ذمہ دار بن جاتے. یعنی اتنی اہمیت سوشل میڈیا کو رہبر شہید دیا کرتے تھے. لہٰذا میری تمام برادران سے جو ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ان سے گزارش ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا مضبوطی سے کام کریں اور جہاد تبیین کریں. اسی جہاد تبیین کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی زمانے میں کہ رہبر معظم جو ہے نا وہ جا کر روس میں زندگی کر رہے، کبھی کہتے تھے وینزویلا میں ہے، کبھی کہتے تھے زیر زمین جو ہے نا کسی سورا میں زندگی کرتا ہے، خدا نخواستہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کیونکہ جہاد تبیین نہیں ہوا. لیکن رہبر نے اپنی شہادت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ دیکھو میں پاکنے والوں میں سے نہیں تھا، میں حیدر کرار کا فرزند تھا، میں اپنے عوام کو چھوڑ کر جو اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے میں نہیں تھا. رہبر نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اپنے خون کے نذرانہ دے کر جو ہے نا پورے عالم کو، دنیا والوں کو جو ہے نا یہ بات سمجھائی ہے. لہٰذا اس حوالے سے میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ جہاد تبیین کریں اور اس جنگ میں جس طریقے سے ایران اسلامی اقدار اور انسانی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے جنگ لڑ رہے ہیں، اس چیز کو جس حد تک ممکن ہے بیان کریں اور اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. آپ نے یقیناً
استدراک بھی کیا اس چیز کو سمیٹا بھی بہت نوازش آپ نے یقیناً سوشل میڈیا کا حق ادا کیا کہ یہاں سے آپ نے بہت ہی خوبصورت پیغام بھی دیا اور ناظرین کو بھی آپ نے موٹیویٹ کیا اور یہی جو ہے انشاءاللہ سارے دیکھنے والے یقیناً حد الامکان اپنے بساط کے مطابق سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گا. اگر یہی اینڈنگ پوائنٹ کے طور پر اگر جناب محمد شریف نویز صاحب اگر کچھ نکات عرض کریں تاکہ ناظرین کو یہ پیغام آخر میں ہم دے سکیں کہ ایز اے ایک نظریہ کے ماننے والے ہم کیسے اپنے کردار کو اس ڈیجیٹل زمانے کے اندر جو ہے ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ جو ہے اپنا ایک حصہ ڈالتے رہیں. اگر محمد شریف نویز صاحب اگر میری آواز آپ سن رہے ہیں تو اگر اینڈنگ پوائنٹ کے طور پر کوئی اگر آپ میسج یا کوئی پیغام آپ دینا چاہیں. یقیناً شاید ہمارا کنیکشن جو ہے منقطع ہوا ہے, ڈسکنیکٹ ہو گیا آئی تھنک جو ہے میرے خیال سے شاید رابطہ ان کے ساتھ ہمارا منقطع ہوا. انشاءاللہ جو ہے یقیناً وہ پہلے ہی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا بھی چکے ہیں اور اپنی اس تجزیے کے اندر یقیناً بارہا کہہ بھی چکے ہیں کہ اس وقت لوگوں تک حق اور حقیقت کو پہنچانے اور حق و حقیقت کو بیان کرنے اور یقیناً یہ وہ ایک طرح سے جہاد تبیین ہے جو ہمارے دونوں معزز مہمان نے بارہا اس نقطے کے پر زور دیا کہ جہاد تبیین آپ اپنے گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ جناب دولتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ رہبر معظم اپنی زندگی کے اندر بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر میں اس منصب پہ نہ ہوتے تو پھر میں سوشل میڈیا پہ اپنی ٹیم بنا کے اس کی قیادت کر رہے ہوتا. تو یقیناً اس نقطے کو نظر رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو تو پھر یقیناً جناب بشیر دولتی صاحب جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور محمد محمد کے پیغامات اور حق و حقیقت کو بیان کرنے کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی خدا مزید توفیقات دے اور اس طرح سے آپ کو مزید اس عمل میں مزید آپ کو اللہ توفیق کرے کہ حق و حقیقت کا آپ نمائندہ بنے اور مبلغ بنے اور آپ کے بیان جو ہے لوگوں تک پہنچتے رہے انشاءاللہ. اور ہماری دعا ہے کہ ہم سب اور دیکھنے والے سب کو انشاءاللہ خدا اس حق و باطل معرکے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے اور حق و باطل معرکے کے اندر حق کو سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے. ایک دفعہ پھر آپ دونوں مہمان گرامی کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے اور ہمارے ساتھ دیا لوگوں تک اس تجزیاتی پروگرام کو پہنچانے اور ہر پہلو پر جو ہے تجزیہ کرنے میں آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمارے ساتھ دیا. ہم آپ کے مشکور ہیں. انشاءاللہ مختصر جی انشاءاللہ اس بہت سلسلہ شکریہ. وار میں ہم آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ کا جی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس ایک بہترین پلیٹ فارم پر ہمیں دعوت دی. اور آپ کی بہت پوری شکریہ. ٹیم کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے آپ لوگ یوں ہی سوشل میڈیا کے اوپر جہاد تبیین انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اللہ تبارک انشاءاللہ آپ تعالیٰ لوگ آپ کی پوری ٹیم ہم کو انشاءاللہ آپ سے ساتھ دے. تعاون کے متمنی ہیں. انشاءاللہ ہم بالکل آج انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ سے بھی کچھ وقت استفادہ بھی کرتے حکم رہیں گے کرے ہم انشاءاللہ. یقیناً آپ سے ہم حاضر خدمت استفادہ جاری رکھیں انشاءاللہ. اور ہیں. ناظرین بھی یقیناً آپ جیسے بہت بہت علمی شکریہ. شخصیات سے استفادہ کرنے کے خواہاں ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ.